بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو جماعت دوم کی اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہمارا تیسرا سبق ہے اور ہمارے تیسرے سبق کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم آج گرامر کو پڑھیں گے اور کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے اور مزے کے ہوم ورک بھی کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے سب سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں، اور کتاب کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا SLO ہے ہمارا حروف الفاظ کو جوڑ توڑ کے ساتھ لکھ سکے۔ دوسرا SLO ہے مذکر اور مؤنث اسماء کی عام جمع بنا سکے، جیسے گھوڑا سے گھوڑے۔ اور پیارے بچوں، آج کا ہمارا تیسرا SLO ہے حروف جار کا صحیح استعمال کر سکے۔ تو یہ ہیں ہمارے آج کے SLOs۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم اسم کی تعریف سیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ تو وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ ہم نے کلاس 1 میں بھی اور اس سے پہلے بھی بار بار سیکھا، لیکن ہم اس کو مل کے ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اسم کسی شخص، جگہ، جانور یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص کا نام ہوگا، کسی جگہ کا نام، کسی بھی جانور کا نام یا کسی بھی چیز کا نام ہو، اسے ہم کہیں گے اسم۔ چلیں اس کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے ہم آتے ہیں شخص کے نام کی طرف۔ مثلا حسن۔ اب حسن کسی لڑکے کا نام ہے، لہٰذا یہ ہو جائے گا اسم۔ اسی طرح جگہ کو لے لیں۔ اب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال آپ لے لیں اسلام آباد، اسلام آباد۔ اب یہ دیکھیں ایک خاص شہر کا نام ہے نا، تو یہ ہو گیا اسم۔ اسی طرح کسی جانور کے نام کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ جیسے بلی، جیسے بلی۔ اور کسی بھی چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم۔ جیسے کتاب، جیسے کتاب۔ اب دیکھیں پیارے بچوں، آپ نے اسم کی تعریف سیکھ لی، اور اس کی تعریف میں جو 4 چیزوں کے نام تھے، شخص، جگہ، جانور اور چیز، اس کی ہم نے یہاں پر مثالیں بھی پڑھ لی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بہت مزے کا ایک گھر کا کام ہے، آپ نے سبق پڑھنا ہے اور اس سبق میں سے 5 اسم جو ہیں وہ ڈھونڈ کر نکالنے ہیں، اور ان 5 اسم کو کہاں پر لکھنا ہے؟ ان اسماء کو یہاں پر ان خانوں میں آپ نے لکھ لینا ہے، اور اپنے والدین کو بھی ضرور دکھانا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں آپ کا جو اصل گھر کا کام ہے اس کی طرف، اور یہ گھر کا کام آپ نے اپنی ورک بک میں کرنا ہے، اور اس سے آپ کی زبان شناسی کی جو سکل ہے، جو مہارت ہے، وہ مزید بہتر ہوگی، اور اس کا تعلق اسی اسم سے ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کے سامنے دیکھیں 1 2 3 4 اور 5۔ آپ کے سامنے 5 سوالات ہیں، اور ہر سوال کے سامنے آپ کو 3 جواب دیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے آپ نے ایک یعنی درست جواب کو منتخب کرنا ہے، اور درست جواب تو آپ کو آتا ہی ہوگا، کیوں؟ آپ نے اسم کی تعریف جو سیکھ لی ہے۔ لہٰذا چلتے ہیں سوال نمبر 1 کی طرف۔ سوال نمبر 1 میں آپ کو حل کر دیتا ہوں، اور اسی کی مدد سے، اسی انداز سے آپ نے یہ باقی 4 سوال کو حل کرنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 کیا ہے؟ اکبر سوتا ہے،
इस जुमले में इसम है, यानी अकबर सोता है, ये एक जुमला है। इस जुमले में इसम कौन सा है, अब आपने इसमें तलाश करना है। चलें मिलकर देखते हैं। पहला जवाब है अकबर सोता या है। चलें बताएं इसमें इसम कौन सा है। जी हां, अकबर। ये क्या है, दुरुस्त जवाब। तो आपने इसको टिक कर देना है, या आपने इस खाने को ब्लू या ब्लैक यानी नीले या काले पेन से इसको भर देना है। तो इसी तरह आपने बाकी जुमलों को भी गौर से पढ़ना है और आपने उनमें से इसम की तलाश करनी है, और ये घर का काम आपने जरूर करना है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे तोड़ अल्फाज, यानी अल्फाज का तोड़। और ये तो बहुत आसान काम है और आप ये बहुत पहले से ये करते आ रहे हैं। आपके सामने कुछ अल्फाज हैं जैसे परवरिश, सादिक, रहमत, नेकी और आयादत। आपने इन अल्फाज में जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं उनको अलहदा करना है और उनको अलहदा करके यहां पर लिख देना है। तो चलें आप मेरे साथ गौर से ये अल्फाज सुने और इनके हरूफ हम यहां पर लिखते हैं। पहला लफ्ज कौन सा है, परवरिश। परवरिश, पहला हर्फ है पे, और उसके बाद ये देखें रे, उसके बाद क्या है वाओ, शाबाश, उसके बाद रे, और आखिर में शीन, पर वरिश। देखें कितना आसान था। अगला लफ्ज क्या है, सादिक। सादिक, पहला हर्फ है स्वाद, और ये उसकी आधी शक्ल है ना, आपको तो वो मालूम है। उसके बाद है अलिफ, फिर दाल जिसकी आधी और पूरी शक्ल हमेशा एक जैसी होती है, और आखिरी हर्फ है काफ, कैंची वाला। और अगला लफ्ज देखते हैं रहमत। रहमत, पहला हर्फ है रे, उसके बाद है, इसकी आधी शक्ल है और ये इसकी मुकम्मल शक्ल हमने लिख दी। उसके बाद है मीम, ये देखें मीम की आधी शक्ल, और आखिर में है ते। क्यों, ते के दो नुक्ते होते हैं ऊपर। अगला लफ्ज है नेकी। क्या है, नेकी, सबसे पहले क्या है नून, शाबाश। उसके बाद ये दो नुक्ते किस चीज के हैं, ते के नहीं हैं। क्यों, ते के नुक्ते तो ऊपर होते हैं और ये नुक्ते नीचे हैं, लिहाजा ये है छोटी ये। और उसके बाद क्या है काफ, उसकी आधी शक्ल थी, यहां हमने पूरी शक्ल लिख दी, और आखिर में भी नेकी। और आखिरी लफ्ज हम मिलकर करेंगे वो है आयादत। क्या है, आयादत, और इसको आप आयादत भी बोल सकते हैं और आयादत भी बोल सकते हैं, दोनों तरह ठीक है। इसका पहला हर्फ है आइन, उसके बाद ये, फिर अलीफ, फिर दाल, और आखिर में ते। ये क्या बन गया, आयादत। तो देखें कितने आसानी से हमने इन 5 अल्फाज के हरूफ को अलग अलग करके लिख लिया। अब बच्चों आपके लिए बहुत मजे का काम है, और ये आपने अपनी वर्कबुक में तलाश करना है और आपने इसको जरूर करना है। और इसमें आपके 2 काम हैं। कितने काम हैं, 2 काम आपने करने हैं, और दोनों काम बहुत मजे मजे के हैं। पहला काम क्या है, पहला काम यह है कि आपने इन अल्फाज को बद्दुआ, अमानत, शुरू, सच्चा और इज्जत, आपने ये अल्फाज यहां तलाश करने हैं। जिस तरह हमने इससे पहले अल्फाज को तोड़ कर लिखा, यही इसी तरह ये तमाम अल्फाज इस जगह पर अलग अलग करके लिखे हुए हैं, और आपने इन अल्फाज को यहां तलाश करना है। तलाश करेंगे, शाबाश। और ये बहुत मजे की आपकी गेम है।
مثال کے طور پر ایک لفظ ہم یہاں مل کر تلاش کرتے ہیں اور وہ کیا ہے؟ عزت. کیا ہے؟ عزت. اب یہاں تلاش کریں گے کہ یہ عزت لفظ کہاں پر ہے. یہ دیکھیں عین زے اور تے، یہ بن گیا عزت. اسی طرح آپ نے سچا، شروع، امانت اور بددعا، یہ الفاظ آپ نے اسی طرح تلاش کرنے ہیں. یہ تو ہو گیا آپ کا ایک کام. اب دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے متضاد الفاظ. آپ نے صرف یہ الفاظ یہاں تلاش نہیں کرنے، بلکہ تلاش کرنے کے بعد دوسرا کام جو کرنا ہے وہ انہی الفاظ کے متضاد الفاظ یعنی الٹ الفاظ وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینے ہیں. تو دیکھیں کتنے مزے کی آپ کی یہ گیم بھی ہو گئی اور آپ کے گھر کا کام بھی ہو گیا. اور بچوں اگلی ہے خالی جگہ، اور خالی جگہ تو آپ ہمیشہ بہت خوشی سے حل کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں پر کچھ الفاظ لکھے ہیں، نے، کو، پر، میں اور کا. یہ 5 آپ کے سامنے الفاظ ہیں، اور یہاں پر دیکھیں، یہاں پر 5 جملے آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان 5 الفاظ کو ان خالی جگہ میں پر کرنا ہے. چلیں مل کر پر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جملے مکمل ہو کر کیسے لگتے ہیں. پہلا جملہ کیا ہے؟ امی کھانا بنایا. امی کھانا بنایا. اب یہاں پر ڈیش خالی جگہ. اب اس خالی جگہ میں کون سا لفظ آئے گا؟ امی نے کھانا بنایا. اب دیکھیں یہ جملہ کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسرے جملے کی جانب چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں شفقت فرماتے. یہاں پر خالی جگہ ہے، یہاں پر کیا آئے گا؟ بچوں پر. شاباش، آپ کو تو سب آتا ہے. بچوں پر شفقت فرماتے. اب چلتے ہیں تیسرے جملے کی طرف اور دیکھتے ہیں یہاں پر خالی جگہ میں کیا آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی اور پاکیزگی ڈیش فرماتے تھے. کو. یہاں پر کیا آئے گا؟ کو. پسند فرماتے تھے. اب دیکھیں یہ جملہ بھی کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مل جل کر رہنے ڈیش حکم دیا ہے. اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کا. کیا آئے گا؟ کا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مل جل کر رہنے کا حکم دیا ہے. تو یہ جملہ بھی کیا ہو گیا ہمارا؟ بالکل درست اور ٹھیک ہو گیا. اور آخری جملے کی جانب چلتے ہیں اور وہ ہے آج جماعت ڈیش سب بچے حاضر ہیں. یہاں بھی خالی جگہ ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اوپر ایک ہی لفظ رہ گیا ہے، میں. آج جماعت میں سب بچے حاضر ہیں. تو دیکھیں ہم نے، کو، پر، میں اور کا استعمال کر کے ان تمام جملوں کو درست کر کے اور ٹھیک کر کے لکھ لیا. اب پیارے بچوں آپ نے اتنا کچھ سیکھ لیا اور آپ نے ہمارے ساتھ مل کر اور ہم نے بہت سے سوالات کو حل بھی کر لیا. آخر میں آپ کو بہت مزے کا گھر کا کام دینا ہے اور یہ کام بہت آسان ہے اور اس کی مدد سے آپ اپنا کل کا سبق بھی تیار کر لیں گے. اور وہ کیا ہے؟ پہلا کام ہے کہ سبق میں اسم تلاش کریں. اسم کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کی مثالیں بھی آپ سن چکے ہیں اور اس کی ہم وضاحت بھی کر چکے ہیں، لہٰذا اسم کی تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. اور دوسرا کام، اور اس پر دائرہ لگا کر نشاندہی بھی کرنی ہے. یعنی آپ نے کل سبق پڑھ کے آنا ہے اور اگلی کلاس سے پہلے آپ نے سبق پڑھنا ہے اور جہاں جہاں آپ کو اسم نظر آتا ہے وہاں پر آپ نے اس کو
اس طرح گول دائرے سے نشاندہی کر دینی ہے۔ اور دوسرا کام تو اس سے بھی آسان ہے، آپ نے سبق کو پڑھنا ہے دوبارہ، اور اس میں جہاں پر نے کا استعمال ہوا، کو کا استعمال ہوا، اسی طرح پر، میں اور کا، جہاں ان 5 الفاظ کا استعمال ہوا ہے وہاں پر آپ نے غور کرنا ہے اور وہاں پر پینسل سے یوں نشان لگا دینا ہے، انڈر لائن کر دینا ہے، اور یہ گھر کا کام آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ جب ہم کل سبق پڑھیں تو آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ سبق غور سے پڑھ لیا ہو۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔